علامہ صاحب السلام علیکم، کیا حال چال ہے بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ پگڑی والے دوست کیا نام ہے بھائی؟ جی محمد رحیم محمودی، کیسے آپ؟ خیریت سے؟ محمودی بھائی خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ میں تو پاکستان سے ہوں بھائی۔ آپ بہت وعدے کی مخالفت کرتے ہو یار۔ آپ آئے تھے، آپ فریز ہو گئے تھے، میں نے کیا وعدے کی مخالفت کیا؟ آپ آئے تھے، آپ فریز ہو گئے تھے نا، میں نے آپ کو کئی دفعہ لینے کی کوشش کی، آپ کے آپ ایڈمن نے فریز 9 ہو۔ بجے مجھ سے ٹائم لیا تھا اور اس کے بعد آپ نے کسی ایک ایسے بندے سے آپ سے ٹائم لیا آپ نے تھا ایسے بھائی؟ اب ایسے بندے سے تکبر جو ہے بات نا، کرنے کی کوشش کی تکبر جو بات شیطان کو کی سمجھ نہیں علامت رہے ہے، تھے۔ تکبر شیطان کی علامت ہے، آپ سے ٹائم لینے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جی بالکل، تکبر تو شیطان کی علامت ہے، لیکن ہم بھی کہتے ہیں کہ تکبر علی المتکبر صدقۃ، تکبر متکبر انسان پر کرنا یہ صدقہ ہے۔ تو چلو یہ نہیں بات کہنا شروع کہ کرتے مجھ ہیں۔ سے آپ تو ایک چھوٹے سے ہمارے بھائی ہیں، یہ نہیں کہنا کہ مجھ سے 9 بجے کا ٹائم لیا تھا۔ آپ کوئی پریزیڈنٹ ہو، آپ کوئی وزیر ہو، کہ آپ سے کوئی تو 9 بجے کا ٹائم لے لیں؟ وہ تو ٹھیک ہے نا؟ آپ کے ایڈمن صاحب کو پتا آپ ادھر ہوگا نا، آئے تھے وہ تو بھائی، آپ کو ہم نے ایڈمن آپ کو صاحب کو لگا پتا دیا ہوگا۔ تھا، ہم نے آپ کو آن کیا تھا، آپ فریز ہو گئے تھے، سب لوگوں نے دیکھ لیا، آپ خود دیکھ لینا پھر۔ ایک دفعہ نہیں، 2-3 دفعہ فریز ہو گئے تو مجھے مجبوراً دوسرے کالر کو لینا پڑا۔ چلو اللہ خیر کرے، ابھی بات شروع کرتے ہیں نا۔ میں نے وہ شروع دوسرے کرتے ہیں، بندے سے آپ کی بات شروع تھی، میں نے وہ بھی سن لی۔ آپ اپنا تعارف کرائیں، آپ کرتے کیا ہیں بھائی؟ میں ایک طالب علم ہوں اور اگلے سال انشاءاللہ بخاری شریف پڑھوں گا، اور درجہ موقوف علیہ اس سال میری ہو گئی مشکات درجہ شریف۔ موقوف علیہ، یہ کوئی درجہ ہوتا ہے آپ کے مدارس میں؟ موقوف جی علیہ کوئی ہاں، اس درجہ؟ کو ہاں شاید آپ لوگ اس کو دوسرا نام بتاتے ہیں، دورۃ موقوف الصغریٰ۔ علیہ، یہ بہت ہی عجیب سا نام رکھا ہے۔ بہرحال موقوف علیہ جی، اس کو موقوف دورۃ علیہ بھائی، الصغریٰ بھی کہتے ہیں۔ موقوف علیہ بولتے نا اس کو، یعنی اس کا اردو میں ترجمہ کرنا بھی مشکل ہے، موقوف علیہ۔ چلیں ہاں آپ کے لیے چلو بات شروع کرتے ہیں نا۔ ابھی یہاں پر شروع کرو بھائی، لائٹ بھی نہیں ہے، اس وقت لائٹ وغیرہ سب کچھ برابر تھا۔ وہ تو لائٹ آپ سے، اصلی لائٹ تو ہے نہیں آپ لوگوں کا۔ نہیں ابھی پتہ چلے گا کہ کس کے پاس نہیں ہے۔ چلو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ ابھی کتنے ٹائم بات کریں گے؟ کس یا موضوع میں پہ بات سوالات کرنا کروں گا، چاہتے آپ ہیں؟ مجھے جوابات کیا دیجیے۔ معلوم بھائی، آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں نا؟ ابھی تو آپ نے بخاری بھی نہیں اچھا پڑھی۔ چلو میں آپ سے کچھ اچھا وہ اللہ خیر کرے گا کہ کس نے نہیں پڑھی ہے۔ تو ابھی آپ نے ایسا کرتے ہیں، بولا میں کہ کچھ نہیں پڑھی ہے نا، سوالات کروں گا، آپ نے خود بولا کہ نہیں پڑھی ہے بخاری۔ وہ کچھ سوالات میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ اس کے مجھے جوابات دیں، تاکہ اس چلیں، اعتبار سے میں آپ سے پھر بات کر سکوں۔ اوکے بھائی، کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ موضوع کیا ہے آپ کا؟ میں آپ کو موضوع کا تو بتاتا ہوں، لیکن اس موضوع سے پہلے مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ بھائی آپ خود کو شیعہ مذہب سے سمجھتے ہیں، یا آپ کا کوئی الگ ایک مذہب ہے، یا پھر آپ مسلمان خود کو سمجھتے ہیں، تاکہ عام میں اس طریقے سے آپ سے بات کروں۔ دیکھیں، ہمارے نزدیک دیکھیں، صرف اسلام جو ہے منحصر ہے تشیع میں، اصلی جو اسلام ہے، حقیقی اسلام ہے، منحصر ہے شیعہ اثنا مطلب آپ عشری۔ خود کو شیعہ مذہب سمجھتے ہو؟ جی ٹھیک ہے۔ بالکل۔ تو جب انسان، یہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جب کوئی انسان خود کو مسلمان کہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو ایمان پر رہنا یہ لازمی ہوتا ہے، اور اس کو چاہے کہ وہ قرآن مجید پر اپنا ایمان رکھے۔ اس کو آپ مانتے ہیں؟ اس کے بعد دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بھائی قرآن مجید کی جو وضاحت ہوتی ہے وہ تو احادیث سے سمجھی جاتی ہے اور مفسرین کے تفسیر سے، اور اس حوالے سے میں آپ کو ایک اور حدیث کی طرف میں آپ کے ذہن کو اس طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی میں بھی حدیث شریف موجود ہے کہ من قال فی القرآن برائہ فاصاب فقد اخطا، کہ جو بندہ بھی اپنے من پسندی کے ساتھ اپنے ذہن کی بنیاد پر قرآن مجید کا معنی، مقصد، مفہوم بیان فرمائے گا، اگر وہ معنی، مقصد، مفہوم درست بھی ہو جائے تو یہ انسان غلطی کرے گا، یہ گناہگار ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کا معنی جو ہے وہ خود نہیں بتا سکتے کوئی بھی۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ نے مان لیا، جزاک اللہ۔ اس کے بعد میں آپ کو پھر ایک اور حدیث بتاؤں گا۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ طبرانی اوسط میں ہے، اور رقم الحدیث یہ 1618 ہے، اور مجمع الزوائد میں بھی یہ موجود ہے، اور حدیث نمبر 1759 ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نزل بنا امر لیس فیہ بیان امر ولا نہی فما تأمرنی؟ قال شاوروا فیہ الفقہاء والعابدین ولا تمضوا فیہ رأی خاصۃ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر ایک ایسا مسئلہ پیش آئے جس میں قرآن کی طرف سے امر اور نہیں کا بیان نہ ہو تو میں کیا کروں؟
کیا حکم آپ مجھے فرمائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بھائی آپ فقہا اور عابدین سے مشاورت کریں، مشورہ لیں اور اپنی رائے سے فیصلہ نہیں کرنا ہے. اس کو آپ مانتے ہو؟ تو عرض یہ ہے کہ دیکھیں ہم دیکھیں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر حدیث کو جانتا ہے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی حکم نہیں دیتے تو تم جا کے کس کی اتباع کرو؟ فقہا اور عابدین کی اتباع کرو. بلکہ فقہا اور عابدین کو حکم ہے کہ وہ حضرت ہارون او بھائی بات سنو، وہی اس کے ساتھ مشورہ کرو یا ان کی بات مان لو، ٹھیک ہے نا، ان کی بات مان لو. جی تو جی ٹھیک ہے نا. نہیں دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، میری بات سننا ہوگا آپ کو. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے مشورہ لیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتے بہتر تھے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے مشورہ لیا. آپ کہتے کہ نہیں وہ مشورہ نہیں لے سکتے کیونکہ وہ بمنزلہ ہارون ہے. تو جب اللہ رب العالمین مشورہ خود تو بہرحال ہم آپ کے حدیث کو نہیں مانتے بھائی، ہم آپ لوگوں کے تم دیکھو اب میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آپ اس کو سمجھا دوں لیکن آپ سمجھنا نہیں چاہتے. تو عرض یہ ہے کہ ہم آپ کے حدیث کو نہیں مانتے بھائی. ہماری حدیث کو نہیں مانتے؟ جی آپ کے حدیث کو نہیں مانتے. آپ ہمارے حدیث کو مانتے ہو؟ صحیح نہیں، حدیث تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو آپ لوگوں نے نسبت دی ہے نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تو نہیں ہے. ٹھیک ہے ایک بات ٹھیک ہے، آپ ہماری حدیث آپ مطلب رسول اللہ کی حدیث کو نہیں مانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کو مانتے ہیں. آپ جو چیز پیغمبر سے نسبت دیتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو صرف فلان فرمایا، ان باتوں کو نہیں مانتے. اگر ان کی تصدیق اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں ہے، دیکھ بھائی بات سن، اگر ان باتوں کی تصدیق اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں تو مانتے ہیں، اگر تصدیق میں نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام نے اس کی تصدیق نہیں کی تو نہیں مانتے. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اسی طرح طاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح طاعت، اسی طرح سے ولی امر کی طاعت کرو. امیر المؤمنین علیہ السلام بالاجماع ولی امر ہیں، ٹھیک ہے نا. اور امیر المؤمنین علیہ السلام انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور ہارون جو ہے امتیوں کے اتباع کرتے تھے، ہارون امتیوں کے مشورے کے محتاج تھے. تو بہرحال یہ واضح بات ہے ہم امیر المؤمنین علیہ السلام کو امت کے مشوروں کا محتاج نہیں مانتے. امیر المؤمنین علیہ السلام جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم تھا نا اللہ کی جانب سے ہر چیز کا علم، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا علم امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیا تھا. اس طرح کوئی سوال تصور ہی نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس. سن لو بھائی سن لو کہ اس کے پاس قرآن و سنت سے اس کی دلیل اس کے پاس نہ ہو، کیونکہ جو امت دیکھیں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے بعد امام امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے. تو اس کا تصور ہی باطل ہے، ٹھیک ہے نا، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس ایسا مسئلہ پیش آ جائے جو ان کے پاس قرآن و سنت سے اس کے پاس دلیل نہ ہو اور کسی کے مشورے کے محتاج ہو، ٹھیک ہے نا. چلو میری بات سنو، ابھی میری بات سنو. جی آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا تھا اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم دیا تھا، اس لیے وہ کسی کے مشورے کے محتاج نہیں. نہیں میں نے یہ نہیں کہا، یہاں پر آپ نے غلط سنا. میں نے کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ساری چیزوں کا علم دیا تھا، اسی طرح حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے علم کو منتقل کیا تھا علی علیہ السلام کو. علی رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے. مطلب جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے وہی علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، اسی وجہ سے وہ کسی کے مشاورت کا محتاج نہیں ہے. صحیح، یہی بات آپ فرما رہے ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے مشورے کے محتاج نہیں تھے. ٹھیک ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مشورے کے محتاج نہیں تھے تو جب جنگ خندق کا جو واقعہ تھا، جنگ احد کا جو واقعہ تھا، چاہے دنیا کی حدیث کے کس میں بھی آپ دیکھ لو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر نہیں جائیں گے، اور صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ بھائی مدینہ سے باہر چلے جائیں گے اور وہاں ان سے لڑائی لڑیں گے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مدینہ کے اندر رہنے کی تھی اور پھر وہ اپنا جو صحابہ کرام کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنا جنگ کا سامان لے کر نکلے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ چلو اب یہاں رہتے ہیں، مدینہ سے باہر نہیں چلتے ہیں بلکہ یہاں سے جنگ کریں گے. تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی پیغمبر کے ساتھ یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے جنگ کا لباس لے اور پھر جہاد کے میدان میں نہیں جائے.
اب اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشورہ نہیں کرنا چاہتے تھے تو یہاں پر صحابہ کرام کے مشورے پر عمل کیوں کیا اس نے؟ تو یہ ان کی حالت ہے بھائی کہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار کہتا ہے کہ قل ان اتبع الا ما یوحى الی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے ان سے ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اتباع نہیں کرتا سوائے اس کے جو مجھے وحی ہو، یعنی میں صرف اللہ تعالیٰ کے اوامر کی اتباع کرتا ہوں۔ اور بھائی سن لو، آپ سن لو، یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے مشوروں کے محتاج تھے۔ عرب وہ کون سے عرب تھے جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا؟ اور بھائی سن لو، پلیز سن لو بھائی، مجھے بات کریں، اور سن لو بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل الناس عقلا، دنیا میں سب لوگوں سے عقل میں عاقل ترین کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتے ان کے پاس صبح بھی آتے ہیں شام بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی حالت میں نہیں چھوڑا ہے کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کی ضرورت ہو تو اللہ ارشاد ہی نہ کرے۔ اللہ نے ان کو ہادی بنا کر بھیجا، ہادی بنا کر بھیجا۔ اللہ نے ان کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ وہی عوام جو ان کے آنے سے پہلے اپنے ماؤں کے ساتھ زنا کرتے تھے، جو سور کھاتے تھے، جو شراب کھاتے تھے، جو انجاز کھاتے تھے، ٹھیک ہے نا، جو بتوں کے پرست، ان کے مشورے کے وہ محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بھیجا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حکم ہے قرآن مجید میں کہ وشاورہم فی الامر، یہ اس لیے نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشورے کے محتاج تھے یا صحابہ کے پاس ایسی باتیں تھیں جو پیغمبر، بھائی سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم نہیں تھا، ان سے وہ سیکھ لیتے تھے۔ بھائی قرآن مجید نے فرمایا، سن لو میری بات نہ کاٹیں، میری بات نہ کاٹیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اہل المدینة مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب علیم۔ مدینے والوں میں بہت سارے منافق ہیں، بلکہ مردوا علی النفاق، نفاق کے استاد ہیں۔ لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب کریں گے۔ پھر فرمایا سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، ہم منافقین آپ کو دکھا دیں گے، منافق یہ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، ان کے سیما، ان کے چہرے سے آپ پہچان جائیں گے کون کون منافق ہے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، منافق کو آپ ان کے بولنے کے انداز سے آپ پہچان لیتے ہیں، منافق کو مخلص سے ان کے بولی میں کی چال میں آپ سمجھ جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو فرمائے وشاورہم فی الامر، یہ اس لیے مشورہ نہیں، مشورے کا حکم دیا کہ بھائی یہ محتاج تھے یا ان کو کوئی چیز ان سے سیکھنا تھا، اس لیے یہ تھا کہ امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصحاب میں منافق بہت تھے۔ منافق کی پہچان کہاں سے ہوتی تھی؟ اس سے وہ بولنے کے انداز سے، وہ کیونکہ منافق وہ غلط مشورہ دیتے تھے۔ اور میں آپ کو غلط مشوروں کا ایک مثال دے دیتا ہوں، پھر آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بات کریں جو موضوع، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، دیکھیں کہ منافق کون تھے جن کے مشورے غلط مشورہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم چاپ دار الفکر، صحیح مسلم ہے چاپ دار الفکر ہے، سنہ 2010 میں چھپی ہے۔ یہ کتاب الجہاد باب غزوۃ بدر، حدیث نمبر 1779۔ اچھا، انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاور حین بلغه اقبال ابی سفیان، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے تو انہوں نے مشورہ کیا۔ فتکلم ابو بکر، ابو بکر نے بولا شروع کیا کچھ، فاعرض عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا۔ ثم تکلم عمر فاعرض عنہ، پھر عمر نے بات کی، اس سے بھی منہ پھیر لیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ کسی بات کو نہیں جانتے۔ ہم اور آپ مشورہ کس لیے کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم کسی بات کو پتہ نہیں ہوتا نا، عقل ہمارا کم ہے، علم ہمارا کم ہے، ہمارے پاس جبرائیل نہیں آتا۔ ایک منٹ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے مشورہ کرتے ہیں؟ منافق اور مومن مخلص کی پہچان۔ منافق دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مومن سے منہ نہیں پھیرتے تھے، اور منہ پھیرنا یہ بہت بڑی تذلیل ہے۔ مجلس میں اگر کوئی شخص بات کرے آپ اس سے منہ پھیر لیں، اور قرآن کا حکم ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اچھا، ثم قال سعد بن عبادہ، سعد بن عبادہ نے جب کھڑا ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی اور اس کی بات خوش ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پتہ مشورے کی یہ بات ہو رہی۔ اب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ کر۔ جی میں کہنا چاہتا ہوں،
سب سے پہلے تو آپ یاد رکھیں کہ بھائی آپ اپنی طرف سے حدیث اور قرآن کی وضاحت کرنے سے آپ پرہیز کریں تو یہ بہتر ہوگا. آپ کو اتنا علم نہیں ہے کہ بھائی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلمانوں سے منہ پھیرا ہے یا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے منہ پھیرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ منافق ہے، ورنہ عبس وتولى ان جاءه الاعمى جو صحابی کا جو واقعہ ہے اور اس صورت کا شان نزول ہے اس پر آپ غور کریں، اور جو علم سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. تو بہرحال وہ تفصیلی ایک الگ موضوع ہے. اب اس کا جواب سن لو بھائی. دیکھو بھائی میں نے کیا کہا، ہمیشہ کہا میرے بات نہیں آپ سن لو، جواب سن لو. اب اللہ کے جواب سن لو. نہیں میری بات سنیں، میں نے آپ کی بات کو اطمینان سے سنی، اب آپ میرے بات پورا ہونے دو گے. دوسری بات آپ نے دوسری بات جا رہے نا، اب اسقط اللہ کے جواب سن لو پھر دوسری بات کی طرف نا. نہیں پہلے اپنے باتوں کی نہیں، آپ نے اتنے ٹائم بات کیا، میں خاموش رہا تھا، پھر آخر میں ساری باتوں کا جواب دے دیں. چلو بات کرو. آپ نے دوسری بات کہی کہ بھائی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. تو دراصل بات یہ ہے کہ بھائی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ محبت کا جو اظہار ہے وہ بھی کرتا ہے، اور دوسرے اگر آپ غور کریں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، تو یہاں پر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ولایت اور نبوت دونوں میں شریک تھے، یعنی دونوں انبیاء تھے. جس طرح وہی اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہو رہی تھی، اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے وہ خلیفہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ صحابی تھے، اور وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ نبی نہیں تھے. اس کے علاوہ آپ نے اپنے باتوں میں ایک آیت قرآن مجید کی تلاوت کی تھی کہ وما ينطق عن الهوى، ٹھیک ہے، تو وما ينطق عن الهوى یہ آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں. جب دونوں مانتے ہیں تو پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت جو ہے یہ ترمذی میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح اس روایت کو تفسیری مظہری نے بھی نقل کیا ہے، اور روایت جو ہے وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ہے. وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر وعمر، کہ آپ لوگ میرے بعد حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کریں. ٹھیک ہے، یہ جو حدیث ہے ترمذی شریف میں ہے اور رقم الحدیث 3262 ہے. اس کے بعد دوسری حدیث بھی سن لے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ مرفوع حدیث ہے اور ترمذی شریف میں موجود ہے. حدیث کی جو رقم الحدیث ہے وہ 3263 ہے. یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ قال كنا جلوسا عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لا ادری ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي واشار الى ابي بکر وعمر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم سب صحابہ کرام تشریف فرما تھے، تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں کتنے وقت تک آپ کے درمیان میں رہوں گا، تم بس میرے بعد حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کرو. تو اب جو موضوع ہے میری اور آپ کی باتوں کا، وہ یہاں سے میں آپ کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں مین موضوع پہ آنے سے پہلے ان باتوں کا جواب لے لو نا، ابھی جو باتیں کی اس کا جواب لے لو. یہ ایک منٹ، یہ بات پوری کرنے دے، میری بات پوری کرنے دے. تو میری مین جو باتیں ہیں وہ اسی طرح ہے کہ بھائی دیکھیں، سب سے پہلے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کو یقینی مانو گے کہ بھائی وما ينطق عن الهوى، وہی کے علاوہ رسول اللہ کچھ نہیں مانتے. جب نہیں مانتے تو رسول اللہ کی احادیث آپ کو ماننا پڑے گا. دوسرا جو ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اس تفسیر کے نیچے آپ تفسیری مظہری کو دیکھو، وہ قاسم رضی اللہ عنہ کے قول کو اور ابو العالیہ کے قول کو نقل کیا گیا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس آیت کی جو مصداق ہے وہ ابو بکر اور عمر ہے. اور آپ کے کئی ویڈیوز میں نے دیکھے ہیں، آپ کے کئی مباحثے میں نے دیکھے ہیں جس میں آپ ان صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے آپ ادب اور احترام سے بات کریں صحابہ کرام کے بارے میں. کیونکہ آپ صحابہ کی جو تذلیل کرتے ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تسبوا لاصحابی،
میرے صحابہ پر آپ گالی نہ دیں. جب آپ صحابہ کو گالی دیتے ہیں تو اس بنیاد پر آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. ابھی آپ ایک کافر مرتد ہے اور آپ کا دائرہ اسلام میں کسی قسم کی گنجائش آپ کے رہنے کی نہیں ہے. سب سے پہلے آپ صحابہ کرام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ اسلام وسلم پہلے کی ثابت کرو پھر ہم احادیث عزت کریں گے نا. تم پہلے ان کا اسلام ثابت کرو نہیں. پھر عزت کریں گے نا. چلو ٹھیک تم ہے, اسلام ابھی میں اس کے اسلام پر بات نہیں کرتا ہوں بھائی, میں ابھی آپ پہلے پر ہم بات کر رہا ہوں نے کہ یہی آپ کہا, قرآن میں نے کے یہی لیے عرض کیا آپ کے علماء سے, تم پہلے اسلام ثابت کرو پھر میں اپنا نام چینج کروں. عزت کیا ٹھیک کروں, ہے. میں اپنا نام یزید کی بھی عزت کریں گے, ٹھیک پھر ہے, آپ کا ابھی پاکستان آئیں گے بات تاکہ آپ کرتے مجھے ہیں. قتل کریں. اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے؟ پہلے جب اسلام ثابت نہیں کیا نا, نہیں, شرط اللہ کا ہم خیر نے. کرے قتل سے. تم مجھے ٹھیک تم ہے. مجھے ایسے تو شخص میں کی ابھی آپ سے عزت کرنے کی دعوت نہ دو جس کا میں کفر ثابت کر چکا ہوں. اب کوئی کہہ دے کہ تم ایک ادھر آ منٹ کے بھائی, ابو لہب کی میں تعریف نے کر آپ دو. کو کہا جس کو ابو لہب ثابت کے کر جو ابو چکے ہیں لہب کی بھائی, یہاں پہ اس تم کوئی کیوں اور مدح نہیں نہیں کرتے؟ کریں گے. اور ابو لہب بھی صحابی تھا بھائی, جی, ہم تو اس طرح تو نہیں ہے. اچھا ابھی میری باری ہے. اگر اچھا اگر اب ابو لہب سن لو. صحابی تھا تو تب بچے تھا. میری ہاں تو بات اسی پوری طرح ہونے اسی دے طرح بھائی. اگر ابو لہب صحابی نہیں ہے نا تو اسی طرح جو جن کے متعلق سورہ حجرات نازل وہ بھی صحابی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. میری اچھا آخری بات سن لو سنیں, بھائی, پھر آپ سن بات لو کریں گے. میرے بھائی, خاموشی سے ابھی سنتا میری ہوں. باری ہے, ابھی میری باری ہے نا. آپ نے کچھ باتوں کا ذکر کیا. میری آخری بات سنو پھر آپ باتیں کرو. آخری بات نہیں مختصر سی, پھر آپ نہیں باتیں کرو. نہیں, تم نے بہت دیکھو, تم نے بہت سارے مختلف, تم ایک موضوع پہ تو بات نہیں کرتے نا. ایک موضوع سے دوسری ابھی موضوع, میں دوسری تمام تیسری باتوں کا موضوع, پھر خلاصہ کہتے بیان ہیں کہ تم کروں گا. کافر ہو. میں سن لو بھائی, ابھی سن لو. نہیں, ابھی مجھے بہت ٹائم میں لگے گا. تمام باتوں کا خلاصہ بتاؤں گا آپ کو. تمام باتوں کا خلاصہ اس پر بات کرتے ہیں. تمام باتوں کا خلاصہ ایک الفاظ جملے میں بتاؤں گا, اس پر بات کریں گے. خلاصہ میرے پاس ہے, تم وہ جواب یہ سن ہے, لینا. ہاں بول. نہیں, چلو وہ خلاصہ یہ کہ بھائی آپ سب سے پہلے اپنا ایمان ثابت کریں, اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں. اس کے بعد ہم بات کریں گے اسلام اور صحابہ پر. سب سے پہلے خود کو مسلمان ثابت کرنا ہوگا آپ کو. اوکے بھائی صاحب, اچھی بات ہے. تو میں نے ان کے کتاب سے الحمدللہ ثابت کیا ہے کہ دیکھیں ابھی ان کے کتاب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر سے منہ پھیر لیا. ابو بکر نے بات کی نا مشورہ, جواب دیا ہے. جس بات کا جواب ابھی آپ کے اس جواب پر دے رہا ہوں بات نا, نہ کریں. آپ کے جواب کو رد کر رہا ہوں نا بھائی, آپ کے جواب کو رد کر رہا ہوں, آپ تسلی رکھو. میں نے دکھا دیا کہ بھئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نے آیت پڑھی وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ کہ منافق کی پہچان کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کے بولی کے انداز سے. یہ مجھے بتائیں کہ اگر ابو بکر اور عمر نے کوئی اچھی بات کی ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بات سے, حق بات سے منہ پھیرنے والے آدمی تھے. حق بات سے جو منہ پھیر لیتا ہے وہ کیا مسلمان ہوتا ہے؟ تو لازمی بات ہے کہ ابو بکر و عمر نے غلط مشورہ دیا تھا, اور قرآن مجید کا فرمان ہی یہی کہ منافق کی پہچان اس کے غلط مشورے سے ہوتی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسلمانوں سے منہ پھیرتے تھے. اب اللہ سے استدلال کی میں اس کی طرف آتا ہوں. پہلے یہ دیکھو قرآن مجید میں سورہ انعام کن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات میں نے ایسا نہیں کہا ہے, میں نے ایسا نہیں کہا جیسا آپ نے بیان کیا. اوکے بھائی, میں اپنے حافظے کے مطابق بات جو مجھے یاد رہا ہے میں وہی کہوں گا. پیغمبر نے قرآن مجید میں جو حکم ہے جن لوگوں سے حکم ہے کہ وہ منہ پھیر لیں وہ یہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, مشرک سے منہ پھیر لو. ٹھیک ہے نا. پھر قرآن سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 106. پھر سورہ مبارکہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے کہ یا ایھا الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. جو لوگ کفر میں بہت جلدی کرتے ہیں, منہ میں کہتے ہیں مسلمان ہیں, دل میں وہ کافر ہیں. اچھا ان سے وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, ان سے جو ہے منہ پھیر لیں, منافق سے منہ پھیر لیں. اچھا پھر فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. کافر کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کافر اور منافق کو جاہل کا نام دیا ہے, اور فرمایا کافر اور منافق سے جن کا نام جاہل ہے ان سے منہ پھیر لو. اچھا, اور پھر قرآن مجید میں پھر منافقین کے متعلق فرمایا رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. ان لوگوں سے منہ پھیر لو, ان کے دل میں نفاق ہی نفاق ہے, ان سے منہ پھیر لو. تو کیا ثابت ہوا میرے بھائیو؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے قرآن میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ مومن سے مسلم سے آپ منہ پھیر لیں, منافق سے اور مشرک سے حکم ہے کہ منہ پھیر لیں. ابو بکر عمر سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث سے منہ پھیر لی ہے. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے غلط بات نہیں کی ہوتی تو منہ نہ پھیر لے ہوتے. اگر وہ مسلمان ہوتے اور مشرک اور منافق نہ ہوتے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجاز ہی نہیں ہے کہ منہ پھیر لیتے. انہوں نے جو استدلال کیا ہے سورہ عبسہ سے, اس کا جواب سنیں. سورہ عبسہ میں اللہ تعالیٰ کسی شخص کی مذمت کر رہے ہیں, وہ نہیں کر اللہ کہہ رہا کہ پیغمبر ہیں. عبس و تولا, اس نے اپنے چہرے کو کیا کیا, چہرے کو ابوس بنا, ابوس اس کو بولتے ہیں, یعنی آپ خشمالود غضب آلود چہرہ بنانا.
چہرے کو غضب آلود بنا دیا اور منہ پھیر لیا. ان جاءہ الاعمى, کیونکہ وہاں پہ ایک نابینا شخص آیا تھا. وما يدريك لعله يزكى, تمہیں کیا معلوم شاید وہ بہتر آدمی بن جائے. او يذكر فتنفعه الذکرى, اور وہ اللہ کی یاد کا متذکر ہو جائے, اس کو ہدایت ہو جائے اور اللہ کے ذکر سے وہ مزید ہدایت پا لے. اما من استغنا, جو شخص رچ آدمی ہوتا ہے, پیسے والا آدمی ہوتا ہے, فانت له تصدى, تم اس کی بہت عزت کرتے ہو, اس کی بہت خوشامدید کرتے ہو, خوشامد کرتے ہو. وما علیک الا یزکى, اور تجھے پرواہ نہیں ہوتا کہ یہ جو رچ آدمی ہے, پیسے والا آدمی, امیر آدمی ہے, یہ تو اچھا آدمی ہے ہی نہیں, یہ تو اس کو توبے کی, عبادت کی, تزکیے کی اس کی تو پرواہ ہی نہیں ہے, یہ تو گناہ پہ گناہ کرنا چاہتا ہے. بھلے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ, جو آتا ہے تیرے پاس اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اسے منہ پھیر لیتا ہے. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یعنی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس آیت میں جو مذمت ہے کہ ایک مومن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ غضب کیا, منہ پھیر لیا اس لیے کہ اس کے پاس پیسے نہیں. اور جو پیسے والا آدمی آتا ہے, چاہے وہ کتنا ہی بڑا منافق ہی نہ ہو, کتنا ہی وہ گناہ کار ہی نہ ہو, جس کو ہدایت کا پرواہ ہی نہیں, لیکن وہ پیسہ والا آدمی ہے, تو نستجیر باللہ, حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا کرتے ہیں, خوشامد کرتے ہیں. یہ ان کے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق قرآن مجید فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. فرماتا ہے آپ اللہ کے رحمت ہیں, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, یہ رحمت ہے کافر کے لیے, غریب کے لیے, فقیر کے لیے. وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ آ کے عباد کے ساتھ, غلاموں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, خچر پہ بیٹھتے تھے, تکبر تھا ہی نہیں ان میں. آپ قرآن مجید سورہ آل عمران میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. آپ اللہ کے رحمت سے آپ کا دل نرم ہے. اگر آپ میں تکبر ہوتا, آپ میں درست ہوئی ہوتا, آپ میں فظ غلیظ ہوتے, آپ میں بد اخلاقی ہوتی, تو کوئی مسلمان نہ بنتا, سب اسلام کو چھوڑ کے چلے جاتے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. تو یہ دیکھیں قرآن مجید میں تضاد نہیں ہو سکتا, ایک آیت دوسری آیت کی تکذیب نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین, اللہ ان کو نرم خو بنا دیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا وَاخْفَضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, مؤمنین کے سامنے آپ بالکل متواضع بن جائیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کے لیے متواضع ہیں. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پر وہ ایک مومن آدمی کے پاس سامنے غضبناک چہرہ بنا, منہ پھیر لے, اور امیر آدمی کا وہ کیا کر لے, امیر آدمی کا وہ خوشامدید کریں. اور پھر قرآن مجید کا فرمان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کیا ہے, اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ یہی ہے کہ تم امیر آدمی آ جائے اس کی عزت کرو, غریب آدمی آ جائے اس کی بے عزتی کرو, چاہے کہ وہ غریب آدمی جو ہے وہ اچھا آدمی ہو, نیک آدمی ہو, تزکیہ چاہتا ہو, عمل خیر چاہتا ہو, اور امیر آدمی جو گناہ کار فاسق فاجر ہے, دین کا پرواہ نہیں. یہ دیکھو میرے بھائی, یہ اہل دنیا کا سیرہ ہے, یا رسول پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرہ ہے, جو یہ نسبت دیتے ہیں کن سے, پیغمبر سے. اصل میں دیکھو عزیزو, پھر اللہ تعالیٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ خلق عظیم کے مالک ہیں. خلق عظیم یہ نہیں ہے کہ وہ عبس و تولى کا مرتکب کون ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں بہت زیادہ کیا عبس و تولى والا کون تھا, یہ عثمان تھا, یہ عثمان ابن عفان تھا. ملاحظہ فرمائیے کتاب البرہان فی تفسیر القرآن لسید ہاشم البحرانی, الجزء الثامن, جاب مؤسسۃ العالمی للمطبوعات, یہاں پر صفحہ نمبر 212, عبس و تولی نزلت فی عثمان وابن مکتوم. عثمان نے یہ کیا تھا, عثمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے مجلس میں, ابن مکتوم آئے, عبداللہ ابن مکتوم, وہ فقیر آدمی ہے لیکن مخلص آدمی ہے. تو عثمان نے منہ پھیر لیا, چہرہ بھائی غضبناک بنا دیا کہ یہ کہاں سے آ گیا. یہ سب آیات جو مذمت کے ہیں یہ عثمان کی مذمت میں, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مذمت میں نہیں ہے. اور قرآن میں یہ بہت ہے, ایاک عنی واسمع یا جارہ, ایاک عنی واسمع یا جارہ. یا قرآن میں ظاہر خطاب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتا ہے, اور باطن میں خطاب دوسروں سے. بھلے وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, اس طرح کی. اچھا, عبس وتولى یعنی عثمان, یہ عثمان ابن عفان کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ بات. پھر اس شخص نے کیا کیا میرے محترم ناظرین, اس مولوی صاحب, چھوٹے مولوی نے کہا کہ پیغمبر نے تو کہ یہ کہا اقتدوا باللذین من بعدی ابا بکر و عمر.
یہ فریز ہو گیا بھائی، یہ مولوی جو ہے محمودی صاحب فریز ہو گئے. اچھا میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ اس حدیث کو آپ کے خود علماء نے کہا کہ حدیث جھوٹ ہے، بلکہ عمر نے خود بولا یہ حدیث جھوٹ ہے. عمر نے کیوں جھوٹ بولا؟ عمر نے اس لیے جھوٹ بولا بھائی، اس حدیث کو جھٹلا دیا. عمر نے یہ صحیح بخاری ہے، چاپ دار الفکر دار حیات تراث سنہ 2001 میں چھپی ہے، یہ صفحہ نمبر 1207 ہے، حدیث نمبر ہے 6830. یہ الا ان بیعت ابی بکر كانت انما كانت بیعت ابی بکر فلتہ، بیعت ابو بکر کیا تھا؟ فلتہ تھا. ولكن وقى الله شرها، اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے بچا دی. ابو بکر کی بیعت غلطی تھی. اگر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فلتہ کس کو بولتے ہیں؟ غلطی کو بولتے ہیں، یا ایک امر جو اچانک بن جائے، ٹھیک ہے نا. یہ کہتا ہے اچانک بن جائے، اچانک نہیں ہے، فلتہ بولتے ہیں، غلط کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک چیز جو اچانک بن جائے، بغیر سوچے سمجھے کسی کو کر دیں، اس کو کر دیں، تو اس کو بولتے ہیں ہم فلتہ. ہم چلو مان لیتے ہیں کہ فلتہ اسی کو، غلطی کو نہیں بولتے، ٹھیک ہے نا. اچانک بن گیا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے سے کہہ دیا کہ تم ابو بکر کی اتباع کرنا، تو یہ اس نے تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے یہ فلتہ؟ پہلی بات ہے کہ خود عمر نے اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر، عمر اس کو جھٹلایا دیا. اس کے جھوٹ ہونے کا اور بھی بہت باتیں ہیں ان کے اپنے خود. اور سن لو بھائی سن لو. پھر احادیث معلہ. فون تو کٹ گیا تھا. میں کیا کروں کٹ گیا تھا؟ میرا تو نہیں کٹا تھا نا. چاپ دار الاثار تالیف ابی عبد الرحمن مقبل ابن ہادی الوادعی. پھر آپ دیکھ لینا بھائی، اس کے ریپیٹ کو دیکھ لینا. یہ سنہ 2000 میں دار الاثار والنشر والتوزیع میں چھپی ہے. اس کا حدیث کے اس کتاب کا کیا ہے؟ احادیث معلہ، ضعیف احادیث جن کا ظاہر صحیح ہے. اچھا انہی احادیث میں کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، اسی ظاہر میں انہی احادیث میں ایک حدیث ہے، صفحہ نمبر 118 میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. صفحہ نمبر 118، صفحہ نمبر 118، حدیث نمبر 120. اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر. قال ابو عبد الرحمن هلال مولى الربعي مجلوهول لم يروي عنها الا عبد الملك بن عمير ولم يوثقه معتبر. وزاد المناوي ان ابن حجر يقول ابن ابا حاتم عله بن ربعي بن خراش لم يسمعه من حذيفه. وما ذكر ان حديث ابن مسعود وحديث انس يشهدان له لا يصلح لانه منقطع وهما شديد الضعف. بہرحال یہ حدیث بہت ہی ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کن کا قول ہے؟ یہ قول ہے جناب اللہ آپ کا بھلا کرے ہادی الوداعی صاحب کا. اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں، یہ کتاب ہے. ارے بھائی بات سنو، ایک منٹ. نہیں بھائی سن لو. الاحکام فی اصول الاحکام تالیف ابن حزم الظاہری. گھنٹے سے آپ بول رہے ہیں، میرے باتوں کا جواب نہیں دے رہا. آپ لوگوں کو درس دیتے ہیں، میرے ساتھ مناظرہ کرتے ہو. بھائی آپ نے حدیث پڑھی ہے، ضعیف حدیث پڑھی ہے. میں اسی میں کوئی غیر مرتبط بات تو نہیں کر رہا. آپ کی حدیث کو بتا رہا ہوں کہ حدیث غلط ہے. آپ نے اتنی دیر بات کیا نا، اب میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ ایک موضوع پہ بات کرو. آپ نے بہت ساری باتیں چھیڑ دی، مجھے کہہ رہا تھا صبر کرو. تو اب تو آپ کو مجھے صبر کرنا ہوگا، آپ کو صبر کرنا ہوگا. میرے چپ خاموش. ایک موضوع پر آپ صرف آپ کے موضوعات پہ بات کرو. آپ ادھر ادھر نہیں بات. بھائی میری بات سنو، آپ کیا بات کرنی ہوگی. میں وہی باتیں جو آپ نے ذکر کی ہے میں انہی کا جواب دے رہا ہوں. تم سن لو بھائی سن لو. اگر میں نے ایک منٹ، آپ اس کا جواب تب کریں جب پہلے سوال کا جواب کریں کہ پہلے تو اپنا ایمان کو. تم نے جو باتیں کی ہیں نا، تم ادھر 20 باتیں آ کے کہتے ہو، اس کے آخر میں ایک سوال کرتے ہو. میں ان 20 باتوں کا بھی جواب دوں گا نا پہلے، پھر آخر میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا. الاحکام فی اصول الاحکام تالیف ابن حزم الظاہری جزء السادس. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 80 میں. ابن حزم مجتہد بھی ہیں، بہت بڑے محدث محقق ہیں. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 80 میں فرماتے ہیں وَأَمَّا رِوَایَتُ اقتدوا بالذین من بعد فحدیث لا يصح. اقتدوا بالذین، یہ حدیث صحیح ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے ہی نہیں، ختم بات. اور بھائی پہلی بات ہے تجھے مناظرہ کرنا تھا نا، وہ تجھے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اپنی کتاب سے ہم آپ کے، جب میں نے آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کی کتابوں کو نہیں مانتا، اگر آپ میں عقل ہوتی نا، پگڑی تو لگا دی آپ نے، عقل کہاں؟ اور جب میں نے کہہ دیا کہ بھائی میں آپ کی کتابوں کو نہیں مانتا، تو تم اپنی حدیث کو کیوں لے کے آئے ادھر؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر عمر کی اقتداء کرو. اور بھائی میں آپ کی کتابوں کو مانتا ہی نہیں ہوں، ختم بات. استدلال کر ہی نہیں سکتا اپنی کتاب سے. دوسری بات، اب تمہارے اپنی کتاب سے بھی جو حدیث لے کے آئے ہو نا، وہ بھی ضعیف لے کے آئے ہو. عقل ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ ضعیف نہیں بھائی، میں نے جو پڑھی میں نے 2 روایت پڑھی ہے. اچھا چپ.
یہ اس نے ابن حزم نے کیا کہا؟ وَأَمَّا رِوَایَةُ اِقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِ ابا بکر و عمر فحدیث لا يصح، یہ حدیث غیر صحیح ہے، ختم بات، یہ آپ کے لیے بھی حجت نہیں ہے۔ اب چھوڑو، امام ترمذی نے اس کو مرفوع حدیث قرار دیا۔ بھائی امام ترمذی مرفوع ضعیف بھی ہو سکتا ہے، مرفوع یعنی سند ہے اس کا، مرفوع یعنی اس کے پاس، پلیز میں روزے کی حالت میں ہوں۔ ایک منٹ بھائی صاحب میری باری ہے، میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی ہے نا، مجھے بات کرنا ہے تھوڑا، آپ کے استدلال کا جواب دے رہا ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں، میں روزے کی حالت میں سوال کا جواب میرے سے میرا نہ کرو، میرے سے مجھے چیخنے کی، مجھے مجبور نہ کرو، مجھے پلیز مجھے بات سنو۔ دیکھو یہ مرفوع حدیث ہے، یعنی مرفوع حدیث یعنی اس کی سند ہے، اور سند والے حدیث جس کی سند ہے مرفوع ہے وہ ضعیف بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اچھا تو یہ حدیث غیر صحیح ہے، لیکن پلیز چپ کرو۔ پھر عمر نے جھٹلا دیا نا، عمر نے کہا ابو بکر کا بیعت فلتا ہے، وہ تو میں نے بخاری سے دکھا دیا، اور اس کا بھی تم جواب دے دینا۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ نمونہ قدرت، ٹھیک ہے نا، یہ اس کو کیا نام دے دیں، اللہ بس آپ کو اللہ نمونہ سا یہ جو ہے عجیب تحفہ مل گیا میں آج، کہتا ہے کہ تفسیر مظہری میں لکھا ہے صراط الذین انعمت علیہم، نہیں بھائی جھوٹ نہ بولو، مظہری کہا تھا، تفسیر مظہری، آپ کا روزہ ہے اوکے، تفسیر مظہری میں لکھا ہے یہ ابو بکر عمر۔ بھائی ہم آپ کے مفسرین کے مقلد، عقل کہاں تیری؟ اور بھائی آپ کے کتب، آپ کے مفسرین کے آراء اور اجتہاد، اس نے خود دیکھو، اس نے خود شروع میں کہا ہے کہ قرآن کی جو اپنے رائے سے اجتہاد کرتا ہے نا وہ دین سے خارج ہے، کافر، اس نے حدیث وغیرہ بھی پڑھی، میں نے کہا آپ کی بات صحیح ہے۔ ابھی جو ہے اپنے فرقے کے مجتہد کا قول لکھا ہے کہ اس نے اپنے کتاب تفسیر میں لکھا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اس سے مراد ابو بکر عمر، اور بھائی ہم اس کے مقلد ہیں، یا تو اس نے غلط بولا، جھوٹ بولا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کوئی اسماعیلیہ کے پاس چلے جائیں وہ کہیں گے صراط الذین انعمت علیہم سے مراد آغا خان ہے، اگر کسی اور فرقے کے پاس جائیں وہ اپنے فرقے کی بات کرے گا، یہ اس سے ثابت نہیں ہوگا بھائی باتیں۔ آپ ہندوؤں کے پاس بھی چلے نا، ان کے کتاب میں بھی لکھا، ان کا گیتا لینا، ان کے گیتا میں لکھا ہے کہ ہندو مذہب صحیح ہے، تو پھر آپ ہندو بن جاؤ، کیونکہ ان کے کتاب قرآن سے بھی پرانا ہے، قرآن سے بھی پہلے کتاب ہے نا، تو پھر آپ ہندو بن جاؤ نا، ان کے کتاب میں لکھا ہے۔ جو چیز کتاب میں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اتنا صحیح بھی ہے، ہمارے لیے اس کا ماننا ضروری ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ انہوں نے کہا کہ تم اپنا اسلام ثابت کرو، جب ہم نے ثابت کر دیا الحمدللہ کہ رسول اللہ، دیکھو میرا اسلام اس طرح ثابت ہے، اب اچھی طرح سے سن لو اچھی طرح سے، بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں نے آپ کے صحیح حدیث دکھا دی ہے مسلم سے، ابو عمر نے بات کی ہے اس سے منہ پھیر لیا، ابو بکر نے بات کی اس سے منہ پھیر لیا۔ قرآن مجید نے فرمایا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، منافق کی پہچان ہوتی ہے اس کے بات کرنے سے، اور قرآن کے میں نے بہت سارے آیات دکھا دیے بھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ مشرک اور منافق سے منہ پھیر لیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کے رحمت سے آپ کیا ہو گئے، ان کے لیے لین ہے، مومنین کے وہ لین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ عزیز، بلے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، مؤمنین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف و رحیم ہے۔ تو جو ابو بکر عمر سے انہوں نے منہ پھیر لیا بھائی، ٹھیک ہے نا، قرآن کا حکم دیکھ کر مومن سے وہ تو منہ پھیر ہی نہیں سکتے، کیونکہ مومن کے لیے وہ کیا ہے، مومن کے لیے وہ رؤوف رحیم ہے، مومن کے لیے وہ رؤوف رحیم ہے۔ منہ کس سے پھیریں گے، منافق سے اور مشرک سے۔ جب آپ کا امام ہم نے ثابت کر دیا، جب ہم نے ثابت کر دی کہ آپ کا امام دین کے دائرے سے خارج ہیں، دونوں شیخین خارج دونوں، تو پھر ثابت ہو گیا نا، اسلام میں تو دو ہی فرقے ہیں، شیعہ اور جماعت عمریہ۔ جب ابو بکر عمر یا آپ کا فرقہ جب اساسی سے باطل ہو گیا، جب آپ کا امام ہی وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا، یا تو آپ چن لیں یا منافق یا مشرک ہے، اس سے تو تیسرا شق نکلتا ہی نہیں ہے، تو پھر ثابت ہو گیا الحمدللہ رب العالمین فثبت ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شیعہ حیدر صفدر ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی امت ہے، یہ ثابت ہو گیا۔ بات کرو اب میرے بات سنیں بھائی، اب جواب دینا بھائی، اس دلدل میں پھنس گیا بچہ۔ آپ اس طرح کریں، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنے جو باتوں کا اپنے مولوی اپنے شیخ کو لے کے آتے نا، وہ شیخ کو لے کے آتے نا، جس شیخ کے پاس آپ جاتے ہو، آپ جسے لوگوں سے چلو اللہ خیر کرے نا، میں اپنے شیخ کو لے کے آتے نا، شیخ نے آپ کو سنگار کر کے آگے بھیج دیا، خود چھپ گیا۔ میرے بات سنو
सबसे पहले बात तो आपने ये बताई कि भाई गलत मशवरा देने की वजह से या मशवरे में खता होने की वजह से उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह फेरा। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई मशवरे में गलती की बुनियाद पर इंसान काफिर बन जाता है। ये आपने बिल्कुल दजल किया और एराज की वजह कुरान से का इनकार किया। जब कुरान एराज मजीद किया में ना, मेरे बात सुनो, मेरे फबिमा बात सुनो रहमतिन भाई। मिनल्लाह जब मेरे वइन्नका बात लअला सुनो, खुलकिन जब कुरान अज़ीम। मजीद में मेरे बात सुनो, आप जब बोल रहे थे मैं खामोश था, आप जब हाँ, बोल रहे खामोश थे मैं थे। खामोश था, ठीक है, खामोशी थी सुनी। आय हाय आय हाय अभी इसमें हंसने की क्या बात है? फंस गए ना, बात फंस में गए भाई। हंसने रसूल की बात आपके नहीं सही है, तरीन अपनी कुतुब हंसी से से और मैं कुरान से हमने साबित किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह फेर लिया, और मुंह फेरते ही नहीं है सिवाय काफिर से और मुशरिक के अलावा, किस और मुनाफिक से। अभी मैं जवाब देता हूँ आपको भाई, जवाब जवाब दे। देता हूँ। सुनो, सबसे पहले आपने दूसरों पर तो इल्जामात इतराजात किया, लेकिन अपने ईमान को आप साबित न कर सके और मशवरे के खता की बुनियाद पर इंसान दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो फिर जिस फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा था कि आप इंसान की तख्लीक ना करो, तो उस फरिश्ते के बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके अलावा मिशकात शरीफ में भी ये रिवायत मौजूद है, आप देख लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन कुछ लोग बाग में खजूर के दरख्तों में वो शाख लगा रहे थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया ये क्यों लगाते हैं? तो उन लोगों के इसकी वजह से मेवा की कसरत होती है और मुनाफा फायदा ज्यादा होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि आप ऐसा ना करो। जब उन लोगों ने नहीं किया तो उस दफा उस जो मुनाफा था वो कम हो गया, जो फल थे वो कम हो गए। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि भाई जो बात मैं बताऊं तो आप अगर दीन के हवाले से हो तो आप उसको कबूल करें, बाकी मैं भी आपकी तरह इंसान हूं। तो गलती और खता की वजह से कोई इंसान दायरे इस्लाम से खारिज नहीं हो पैगंबर से गलती सकता, हो और जाती है। खता की बुनियाद पर नहीं। मेरे बात पैगंबर सुनो, पूरी बात पैगंबर से गलती हो, खजूर का नहीं पता था, खजूर का नहीं पता था। और भाई अरब में रहने मेरी वाला बात उसको सुनो भाई। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने जाहिल थे, अरब में रहते थे, उनको नहीं पता होता कि जाहिल खजूर नहीं की थे जो भाई, काश्त है उसके लिए तलकीह की जरूरत होती है, उसके लिए पोलिनाइजेशन, क्रॉस मेरे पोलिनाइजेशन बात की पूरी जरूरत होती सुनो। है। जब आप बोल रहे थे मैं खामोश, अभी खामोश रहो, ठीक है। हाँ, तो पैगंबर अब सल्लल्लाहु अलैहि देखिए वसल्लम भी तो दूसरी गलती बात करते ये थे है कि ना, मुज्तहिद से गलती भी जब कैसे गलती कभी। हो जाए तो उस पर कोई अजाब नहीं होता, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद फरमाते हैं अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, कि आप जो है मुज्तहिदीन की जो उनकी बात पर भी आप अमल करो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस से वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि अगर मुज्तहिद जो है वो अगर अपनी बात में दुरुस्त हो तो उसको 2 अजर मिलते हैं, अगर अपने बात में वो खता हो जाए तो उसको 1 अजर मिलता है। इसके बाद इसने मुझे एक हदीस का सनद पेश किया भाई कि ये हदीस ज़ईफ है। तो भाई मैंने आपको दूसरी रिवायत भी पेश की थी, आप हर रिवायत को ज़ईफ ना कहे। मैंने दूसरी रिवायत पेश की थी कि वो अशार इला अबू बकर व उमर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर व उमर की तरफ इशारा फरमाया और कहा कि ये लोग इनके इक्तिदा करें। तीसरी बात याद रखिए कि हमारे पास सबसे बड़ा जो दलील है उनके खिलाफत पर, अभी मैं अगर आप हिम्मत करें तो खिलाफत पर भी आप बात नहीं कर सकेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन उसने ईमान साबित करना होगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबाए किराम थे उन्होंने अबू बकर उमर रदियल्लाहु अन्हु की खिलाफत पर इजमा किया है, तो इससे बड़ी दलील उनके खिलाफत के लिए और क्या हो सकती है, जिस पर हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु जैसे बड़े बड़े सहाबाए किराम, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे अना मदीनतुल इल्मी व अली बाबुहा, कि मैं जो है इल्म भाई का। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया भाई, उस सवाल का जवाब नहीं दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखे भाई साहब, अल्लाह ताला का हुक्म है, मैंने कुरान की कितनी आयत पढ़ी है, या तो हुक्म है कि मुशरिक से मुंह फेर लो या मुनाफिक से, उसके अलावा तीसरा कोई शक है नहीं। मोमिन के लिए कि वो मोमिन के लिए रहमत है, अला खुलुकिन अज़ीम है, मोमिन के रऊफ और रहीम, ठीक है ना। वख्फद जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुमिनीन, देखें वख्फद, मैं आपको जवाब देता हूं, मेरे नंबर में कि अपना मोमिनीन के लिए आप तवाज़ो करें। अल्लाह को हुक्म है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन के सामने मुतवाज़े रहेंगे। अबू बकर उमर से उन्होंने मुंह फेर लिया, इसलिए अबू बकर उमर से उन्होंने तवाज़ो नहीं किया, मुंह फेर लिए, तो साबित हो गया कि अबू बकर उमर मोमिनीन में से नहीं है, या तो मुशरिकीन में से या मुनाफिकीन में से। हदीस मुझे बताइए, हदीस मुझे बताइए कौन सी वाली हदीस है ये, मैं भी देखता हूँ। हदीस बताइए मुझे, कौन सी हदीस जो एराज किया, ये जो आप, जी जी, वो जो एराज किया है वो किताब है, मैंने दिखा दिया ना, किताब मुस्लिम में, किताब जिहाद में, बाब गज़वत बदर में पहली हदीस है। आप एक मिनट, वो हदीस मैंने पढ़ लिख दिखा दी, दोबारा दिखा दूं, दोबारा कहते हैं दोबारा दिखा देता हूं। पढ़ो ने मुझे बताओ, उस में जो
اس وقت نہیں سن رہے تھے نا, کا مطلب اس وقت نہیں سن رہے تھے. میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں بھائی. نہیں وہ علامہ کا صاحب مسئلہ تھا, وہ آپ نے آف کیا تھا. آپ مجھے نہیں حدیث بتائیں کون حدیث. میں آپ کو ابھی ہون دکھانا میں تو 1779 1779 1779 یہ مسلم شریف میں ہے. مسلم میں دکھاتا ہوں. میں اس کو دیکھتا ہوں. یہ مسلم میں, یہ مسلم. چلو اس کو میں نکالتا ہوں, اس کا جواب میں آپ کو. فتکلم ابو بکر فاعرض عنہ. بھائی صاحب مجھے بتائیں, ابو بکر نے اگر کوئی اچھی بات کی ہوتی نا تو اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منہ نہیں پھیرتے نا. اگر مومن ہوتے تو منہ تو نہیں پھیرتے. بھائی میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں, کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَخْفَضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. مومن کے سامنے بالکل باادب متواضع رہو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے حکم دیا مومنین کے ساتھ متواضع. یہ تواضع توڑی ہے. فتکلم ابو بکر فاعرض عنہ ثم تکلم عمر فاعرض عنہ. میں نکال کر اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں, لیکن یہ اعراض کیا نا, منہ پیر لیا. منہ کس سے پھیرتے ہیں؟ یا تو مشرک سے یا منافق سے. مومن سے منہ نہیں پھیرتے, مومن سے منہ نہیں میرے بات پھیرتے. سنو, یہ حدیث میں نکال کر اس کا کیوں نہیں پھیرتے بھائی, کیوں نہیں پھیرتے؟ جب نہیں پھیرتے کیونکہ وَخْفَضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. مومن کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہے کہ مومن کے سامنے آپ نے متواضع رہنا, تواضع کرنا. وَخْفَضْ جَنَاحَكَ. دیکھو میں اس آیت کی توضیح کروں. ایک منٹ مجھے توضیح کر دینے دو. پر کے سارے ٹائم آپ بولتے رہو گے. ایک منٹ میری بات سنو, پہلے میری بات سنو. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں, ثابت ہو گیا نا بھائی, ابو بکر عمر چلے گئے بھائی, چلے گئے ابو بکر. نہیں بالکل میری بات سنتے چلے گئے, ختم ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض نے بتا دیا کہ یہ مومن نہیں ہے. حضرت ابو بکر و عمر کی خلافت کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کا اجماع تھا. بھائی جب پیغمبر نے کافر تکفیر کر دی, پیغمبر نے جب تکفیر کر دی, وہ خلیفہ ہو ہی نہیں سکتے. خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم پہلے اس اعراض کا جواب دے دینا. اعراض دلیل ہے عدم اسلام کی. ہاں ارے بھائی پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا؟ پتا تھا, بالکل پتا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے, اور اسی لیے بیعت نہیں کیا. تو ثابت کر, اسی لیے ان سے ہمیشہ بری تھے, اسی لیے ہمیشہ ان سے بیزار تھے. اور شیعوں کو بھی حکم دیا کہ ان سے بیزاری کا اظہار کرو. بالکل اپنے شیخ کو لے کے جواب دو کہ بھائی سب سے شیخ کو لے کے آؤ. ارے شیخ کو چھوڑو, میرے سوالات کا جوابات دو بھائی, میرے سوال کا جواب دو. اپنا شیخ نے آپ کی تعریف کی ہے نا کہ آپ کا بڑا علم ہے, جا کے مناظرہ کرو. اس کے مقاصد کچھ اور ہیں, اس کے مقاصد صاف نہیں ہے. آپ اس کو خود بھیج ادھر لا دو, شیخ کو خود لے کے آؤ, بولو تم خود مناظرہ کرو. میں لاہر سے مناظرہ نہیں کرتا, تو خود مناظرہ کر. مجھے کسی شیخ نہیں کہا. وہ شیخ آپ کو تعریف تو کرتے ہوں گے نا, آپ کو داد تو دیتے ہوں گے نا, سینے سے لگا کے آپ کو داد تو دیتے ہوں گے. آپ کا ساتھی تو آپ سے پیار نہیں کرتے. وہ متے کے بچے وہ آپ ہی لوگ. بھائی میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ اخلاق کے دائرے سے نہ نکل جاؤ, آگے بڑھے. چپ کرو. جب اپنے اساتید کو لے کے آؤ نا, اپنے اساتید کو لے کے آؤ تاکہ آپ کا ساتھی سے بات کریں. آپ میرے ساتھ بات کریں, اساتذہ اکرام کو چھوڑے, میرے ساتھ بات کریں. آپ کو آتا نہیں ہے نا, میرے باتیں سنیے. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ, ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے بھائی, بار بار کہتا ہوں کہ ابو بکر کے اعراض کا جواب دے دو. میں آپ کا اعراض کا جواب نہیں ہے تو ابو بکر کافر ثابت ہو چکا ہے. حدیث نہیں, ایک منٹ میں آپ کو بھی جواب کرتا ہوں اس کا, لیکن میں نے آپ کو بتایا. ایک منٹ, حدیث نمبر. ابو بکر سے اعراض کیا اور عمر سے بھی, اور قرآن میں حکم ہے کہ اعراض کس سے کرنا ہے؟ منافق سے اور مشرک سے. مومن کے وَخْفَضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. مومن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ متواضع رہنا. بھائی دیکھیں, اس کا جواب یہ ہے یہاں پر اعراض سے مطلب یہ ہے کہ مشورہ, جو مشورہ میں ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی بات کو مانی جائے. مطلب اعراض کا مطلب کیا؟ اعراض کا مطلب منہ پھیر لیا, منہ پھیرنا. نہیں, اعراض کا مطلب مشورہ دیا نا ابو بکر نے مشورہ دیا, پیغمبر نے منہ پھیر لیا. منہ پھیرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مشورہ مومنانہ مشورہ نہیں تھا. جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے مشورہ طلب کیا تو فرشتوں نے ایک مشورہ دیا, اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کے مشورے اللہ نے کبھی مشورہ لیا نہیں فرشتوں سے, یہ بھی اس کا جھوٹ ہے. اللہ نے کب فرشتوں سے مشورہ لیا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں اعلان فرمایا, میں جب مشورے کے بغیر میں زمین پہ کیا بنا رہا ہوں؟ خلیفہ بنا رہا ہوں. کب مشورہ کیا فرشتوں سے کہ تم مجھے مشورہ دے دو؟ کبھی مشورہ نہیں لیا اللہ نے. اللہ کو کیا مشورے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ اللہ نے کب, اللہ تعالیٰ نے بغیر مشورے کے فرشتوں سے اللہ نے اعلان کیا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. کوئی مشورہ نہیں لیا فرشتوں. یہ آپ کا جھوٹ ہے. کبھی نبی پہ جھوٹ باندھتے ہو, کبھی اللہ پہ جھوٹ, شرم بھی نہیں آتی. تم اپنے شیخ کو لے کے آؤ نا. ایک منٹ, آپ جو مانا کرتے ہیں یہ کہاں سے کرتے ہو؟ جو مانا آپ کرتے ہو یہ کہاں سے بیان کرتے ہو آپ؟ کون سا مانا میں نے غلط کیا؟ آپ تو بتاؤ نا کون سا مانا غلط کیا؟ کہاں سے کرتے؟ کون سا مانا غلط کیا میں نے؟ یہ والا مانا بیان
میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے پہلے آپ کو روایت پڑھی کہ رسول اللہ فرماتے ہیں من قال فی القرآن برائیہ فاصاب فقد اخطا. تو اب یہاں پر آپ قرآن کے آیتوں سے انکار کرتے ہوئے غلط تعویلات کرتے ہیں. کون سے قرآن کی آیت میں کہ اللہ نے مشورہ کیا؟ بھائی وہ آیت پڑھو نا تم کو. اللہ نے مشورہ کیا قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک جانشین بنا رہا ہوں. یہ مشورہ ہے؟ خلیفہ یہ اعلان ہے، مشورہ نہیں ہے. بالکل. ہاں آپ اس کے نیچے مفسرین کے اقوال دیکھ لیں. مفسرین آپ کے جھوٹے مفسرین اگر کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا تو ان کا کفر ہے. اللہ نے فرشتوں سے کیا مشورہ کرنا؟ اللہ نے فرشتوں سے کوئی مشورہ نہیں کیا. فرشتوں نے یہی کہا کہ یا اللہ ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اللہ نے ان کی بات، اللہ نے کبھی مشورہ ہی نہیں کیا، کسی سے مشورہ نہیں کیا. اللہ کو مشورے کی کیا ضرورت؟ نزدیک دلیل کیا ہے؟ بس اس کے پاس کوئی ارادہ نہیں ہے بھائی، اس کے پاس کوئی ارادہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر سے اعراض کیا ہے. میری بات سنیں. یہ لڑکا جو ہے نا مدرسے والا، مدرسے سے آیا، شیخ صاحب خود نہیں آئے، اس کو بھیجا ہے شیخ نے. اور شیخ خود کیوں نہیں آیا؟ بداخلاقی پر کیوں اترتے ہیں؟ میرے بات بداخلاقی کیا؟ شیخ میں کتاب کا اساتذہ جو ہے نا جن کے پاس علم ہے، آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے. آپ جب باتیں کر رہے تھے تو میں خاموشی سے سن رہا تھا، لیکن جب میں بات کر رہا ہوں آپ کیوں خاموش نہیں رہتے؟ بات ختم ہے، آپ کا جواب نہیں ہے. اب ثابت ہو چکا ابو بکر عمر کافر ہیں. میں کیوں؟ دیکھیں بھائی، میں نے آپ کو بار بار کہا کہ کسی کے بات کو رد کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے. میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی بات کو نہ مانے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کافر ہے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعراض کریں تو اللہ کے حکم سے اعراض کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں حکم ہے کہ کافر سے اور مشرک سے منافق سے منہ پھیر لیں. مومن سے حکم نہیں ہے کہ منہ پھیر لیں. ٹھیک ہے، تو ثابت ہو گیا کہ جس سے منہ پھیرا وہ کافر منافق ہے. آپ کی بات ختم ہو گئی. آپ کی بات جواب نہیں ہے نا اس بات کا. جواب اس بات کا جواب دے دو. ختم ہو گئی تاکہ میں آپ کو جواب تو آپ شور نہ بنے. آپ کی بات ختم ہو گئی، جواب دے دو اس کا. چلو میرے بات سنیں. ابھی میرے ٹائم میں بولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اسی کا جواب دینا. کوئی اور چیز بولا تو میں بولوں گا. اسی کا جواب دینا. میں اسی کا جواب دوں گا، لیکن میں نے جتنے اعتراضات آپ پر کیے تھے اس میں سے ایک کا جواب بھی آپ نے نہیں دیا. میں واپس پھر آپ کو یاد دہانی کروں گا. جب آپ کا مذہب ہی تباہ ہو گیا بھائی، میں نے آپ کے سارے اعتراضات کا جواب دیا ہے، لیکن آپ شاید سنے نہیں ہیں. دوبارہ آپ ریپلے کر کے سن لیں. لیکن آپ کا جو وہ ہے نا، آپ کے جب شیخین ان کا عدم اسلام ہم نے ثابت کر دیا، آپ سے جواب بھی نہیں دے، اور آپ کے کسی مولوی سے بھی جواب نہیں ہوگا. بات نہیں کرتے، اس کا کوئی رد ہی نہیں ہے. ہم جو مارتے ہیں نا بھائی، ہم جو مارتے ہیں نا، ہم جو تلوار سے مارتے ہیں دو شک کرتے ہیں، ادھر سے ماریں تو وہ بھی دو شک کرتے ہیں. آپ دو شک ہو چکے ہیں، اس کا کوئی رد نہیں ہے. آپ جا کے اپنے شیخ کے پاس جاؤ نا، اسے مشورہ کر کے آ جاؤ یا اس کو خود لے کے آؤ. ارے بھائی میرے آپ کی بات ختم ہو گئی. شیخ کا نام لیتے ہیں نا، اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے. کہتا ہے آپ نے کس بات کی طرف اشارہ کیا؟ ہم نے کوئی اشارہ نہیں کیا. کہتے ہیں بد اخلاقی. وہ آپ کچھ ہوگا نا، کس بات کی طرف اشارہ کیا ہے؟ خود اعتراف کیا ہے. اعتراف کیا بھائی؟ میں کہتا ہوں شیخ کو لے کے آؤ، اس کا استاد ہوگا نا مدرسے میں، اس کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ کہتا ہے آپ کیوں بد اخلاقی کرتے ہو؟ اس میں بد اخلاقی کی کیا بات ہے؟ نہیں اس بات پر نہیں کہا. کوئی بات ہے نا، پر نہیں کہا آپ نے. آپ نے کہا کہ بھائی آپ نے جو نامناسب الفاظ کہے اس پر کہا. کیا نامناسب؟ میں نے کیا نامناسب کہا تھا؟ میں نے کہا آپ کا ساتھی آپ کی تعریف کرتے ہیں نا، صلی اللہ علیہ وسلم جو بات وہ تعریف کرتے ہیں، وہ خود کیوں نہیں آتے؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے، یہ آپ بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ وہی ہے جو کھجور کے متعلق انہوں نے کہا تھا. جس کو کھجور کا نہیں پتا وہ کیسے پیغمبر ہے؟ جی. اور جس کو کھجور کے درخت کا نہیں معلوم وہ کیسے نبی ہے؟ وہ کیسی وحی ہے جو کہتا ہے کھجور سب کا؟ پورے مدینے کے فصل یہ کہتے ہیں انہوں نے تباہ کر دی. بالکل انکار کرتے ہیں. آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اجہل الجاہلین بنا دیا کہ مدینے کے لوگ وہ ان سے زیادہ عالم تھے. عرب جو سب سے جاہل لوگ ہیں نا، عرب کے لوگ جو دنیا کی جاہل ترین قوم ہیں، ان سے زیادہ عالم تھے. ان کو آپ لوگوں نے سب لوگوں سے ان کو جاہل تر بنا دیا. تم نہ بولو کہ ان کی ہر چیز وحی ہے. تمہارے کتابوں میں ایسی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں جو ان کو بالکل اجہل الجاہلین بنا دیتا ہے. نستجیر باللہ. ارے کون سی ایسی بات ہے جو رسول اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ ابھی آپ نے خود ابو تاب سے نقل کیا نا، ابھی آپ نے خود ابو تاب سے نقل کیا کہ وہ کھجور کے متعلق انہوں نے غلط مشورہ دیا لوگوں کو. غلط مشورہ دیا نہیں دیا؟ آپ نے پڑھا بھی حدیث نہیں پڑھی؟ اپنے کتاب سے ہی مسلم میں دیکھو ان کے غلط مشورے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ خطا اجتہادی. پیغمبر نے فرمایا خلاف اجتہادی، وہی غلط مشورہ دیا نا. اتنا کمزور مجتہد کہ مدینے کے جو بچے ہیں نا ان سے زیادہ ان کے اجتہاد پکا ہے. آپ نے ابو بکر اور عمر، چلو بس ابھی آپ میری بات سنو. یہ صحیح مسلم ہے بھائی، یہ خطا اجتہادی ہے. دیکھو یہ خطا اجتہادی. یہ باب وجوب امتثال ما قال شرعا دون ما ذكروا من معاش الدنيا على سبيل الرأي. یہ وہی حدیث ہے کھجور والی حدیث کہ مدینے کے جو عورتیں ہیں
مدینے کے جو بچے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ کیا ہے کہ کھجور کے فصل کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ کراس پالینیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس پیغمبر کو نہیں معلوم. تو کہتے ہیں ان کا اجتہاد جو باطل ہو گیا پیغمبر کا. اور پیغمبر کا اجتہاد ہے، وہ کیسا اجتہاد ہے کہ مدینے کے جو لونڈیاں ہیں ان کا اجتہاد ان سے زیادہ مضبوط ہے. یہ کیسا نبی ہے تیرا؟ آپ ثابت ہو گیا کہ ان کا یہ کافر ہے؟ یہ نہیں، اور ثابت ہو گیا نہیں ہو گیا کہ ان کا نبی جو ہے بالکل جاہل ترین طبقے سے بھی جاہل تر ہے. آپ ادھر ادھر موڑتے. میرے بات سنیں، میرے باتوں میں بات نہ کریں. میں نے آپ کو کہا کہ آپ قرآن کے آیت کے منکر ہے، جس کی وجہ سے آپ کا اسلام میں کوئی دخل ہی نہیں ہے آپ کا. اور تو پہلے نا شیخ کو لے کے آئے نا ابو بکر عمر کا اسلام یہاں سے ثابت کرو اعراض والے مسئلے پہ. ارے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام پر میں اپنے شیخ کو بھی لاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ بھائی آپ اپنا اسلام تو شیخ کو کب لائیں گے؟ آپ اپنا اسلام تو ثابت کریں. جب میں نے ثابت کر دیا نا، میری دلیل میں نے اسلام اپنے ثابت کر دی نا. ابو بکر عمر کے اسقاط سے میرا اسلام ثابت ہو گیا. نہیں بھائی جی بھائی، آپ کا مذہب یہ ہے کہ آپ کے دونوں خلیفہ کو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکفیر کر دی، آپ کے اپنے کتاب میں ان کی تکفیر موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لازمی بات ہے کہ آپ کا مذہب اساسی سے باطل ہے، حق اسلام سے خارج تو نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں جتنے فرق ہیں جو ابو بکر عمر کو خلیفہ برحق مانتے ہیں، وہ سب کے سب ان کا مذہب باطل ہو گیا. تو ہمارا مذہب صحیح ہے نا؟ چلو ٹھیک ہے، میری ایک بات سنو. اگر میں شیعہ کی کتابوں سے یہ ثابت کروں کہ وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان کے قائل ہو، تو پھر آپ مانو گے؟ تم اعراض کا جواب لے کے آنا اپنے شیخ صاحب کے ساتھ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں نے آپ کو اعراض کا جواب دیا کہ کسی کے مشورے کے رد کرنے کی بنیاد پر کوئی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، ورنہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کا مشورہ نہیں مانا تھا. اور شیخ کو لے کے آؤ بھائی، شیخ کو لے کے آؤ. اعراض کی بات کر رہے ہیں، مشورہ قبول نہ کرنے کی بات نہیں، اعراض کی بات ہو رہی ہے. اعراض کی بات وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا جواب. بھائی تم ابھی اپنے استاد کے پاس چلے جاؤ نا، تم کوئی بات کرو، استاد منہ پیر لے. استاد کو چھوڑے، میں یہ تذلیل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تذلیل ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کے منکر ہیں آپ قرآن کے منکر ہیں، اپنے ایمان کو ثابت کریں پہلے. اوکے، تھینک یو سر، تھینک یو سر. میں قرآن کو مانتا ہوں نہیں مانتا ہوں، یہ الگ مسئلہ ہے. تم پہلے ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو نا بھائی، یہ الگ مسئلہ ہے میرے بھائی، سمجھ میں آئی نا؟ اب تم ایک منٹ بات کرو، اس کے بعد آپ سے خدا حافظ. میں ثابت کرتا ہوں. نہیں، ایک منٹ آپ سے، ایک منٹ صبر کرو، میں آپ کو ثابت کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو خلافت ہے اس پر بات کریں گے. اسلام تو بات پہلے ہے، بعد میں خلافت ہے. اسلام تو جب آپ اعراض کا جواب دے دو نا. اور پیغمبر نے جب تکفیر کر دیا ہے تو خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا، کافر خلیفہ بن سکتا بھائی؟ نے جب تکفیر کر دی، یہ کیسا دین ہے؟ اللہ صلی اللہ اور ان کا کیسا دین ہے کہ کافر کا خلیفہ بن گیا؟ اب وہ حدیث ضعیف ہے، وہ ہم آپ کی کتاب کو مانتے ہی نہیں ہے، ہم آپ کی کتاب، وہ آپ کی ضعیف حدیث. تو قرآن کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا. قرآن میں اللہ نے کہا نا کہ مشرکین سے اور منافقین سے اعراض کرو. ٹھیک ہے، مشرکین سے کرو، آپ جسے کافروں سے کرے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ بھی فرماتے اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون، اور رسول اللہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کی اقتداء کرو. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کا ابو بکر عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس کا ابو بکر عمر سے تعلق نہیں ہے. اولئک هم الراشدون یہ مخلص مومنین کی بات ہو رہی ہے، یہ شیعوں کی بات ہو رہی ہے. بالکل وہ شیعوں کی بات، وہ سب شیعوں کی بات، وہ سب شیعوں کے لیے، ان تمام وہ سلمان کے لیے، ابو ذر کے لیے، شیعوں کے لیے. وہ ابو بکر عمر سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ ارے بھائی آپ صحابہ کو چھوڑ کر اپنا ایمان تو ثابت کریں، آپ اپنا ایمان ثابت کریں. تھینک یو. آپ کا کیا محمودی صاحب، محمودی صاحب آپ برا نہ ماننا. ایک منٹ بات سنیں، آپ جو ہے نا آپ انشاءاللہ اگلے ہفتے آ جاؤ. ہاں وہ آپ کی کتاب میں ہے نا، آپ کی کتاب میں کہ اللہ تعالیٰ شاہ بن امرد ہے، شاہ بن امرد کی حدیث پڑھی آپ نے؟ کہا کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اتنا صراط المستقیم. کتاب میں اللہ کی داڑھی نہیں ہے، اللہ کی داڑھی نہیں ہے، ان کے کتاب میں لکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی داڑھی نہیں، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا وہ چکنا. آپ کیوں اب موضوع چھوڑ کے کدھر بات کر؟ داڑھی میرا اور آپ کا بات داڑھی پر نہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی شاہ امرد کی حدیث جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کو بھی لوگوں نے بنا دیا کہ وہ بھی چکنا. تو آپ اپنے شیخ صاحب کو لے کے آ جائے رہتا، دونوں کو اکٹھے رہے آپ کے ایمان پر، اور آپ چلے گئے اللہ رب العالمین کے ذات کے حوالے سے. میں آپ بات سنیے، میں نے کہا کہ وہ شیخ کو لے کے آؤ یار، ان کے بھی منکر ہے. آپ وہ شیخ کو لے کے آؤ. اور محمودی صاحب السلام علیکم، السلام علیکم، اللہ آپ کو سلام تھی. اپنے شیخ کو لے کے آؤ، شاہ امرد اپنے شیخ کو لے کے آؤ.